اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس درانی بات کر رہا ہوں۔ میرا سلسلہ قرآنی لیکچرز کا آج جہنم اور جنت۔ تو پہلے ہم جہنم لیں گے قرآن کی روشنی میں۔ جی، زمانہ ازمنہ میں یروشلم کے جنوب میں ایک وادی مولوک دیوتا کا مندر تھا۔ وہاں انسانوں کو زندہ جلا کر دیوتا کے حضور قربانی پیش کی جاتی تھی۔ عبرانی میں وادی کو جی اور جس شخص کی طرف وادی منسوب تھی اس کا نام ہنوم تھا، اس لیے اس وادی کو جس میں انسانوں کو جلا کر قربان کیا جاتا تھا جی ہنوم یا جہنم کہا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے جہنم سے مراد انسانیت کی قربان گاہ ہوگی۔ قرآن میں یہ لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، بعض اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ جہنم عربی الاصل ہے، اس کے معنی گہرے گڑھے کے ہیں، لیکن ریسرچ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہی ہے جسے قرآن نے اپنے مفہوم کی ادائیگی کے لیے اختیار کیا ہے۔ قرآن کی روح سے انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو، اس دنیا میں خوشگواریوں کی زندگی بسر کرے، اور اس کے بعد مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو کر وہ اگلی دنیا میں قدم رکھے۔ جس زندگی میں یہ مقصد حاصل ہو وہ جنت کی زندگی ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے برعکس جس زندگی میں انسانی ذات کی نشو و نما رک جائے اور یوں اس کی مزرعہ حیات جھلس کر رہ جائے، وہ جہنم کی زندگی ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو طبعی زندگی کی ضروریات بغیر کسی پریشانی کے باعزت طور پر پوری ہوتی رہیں۔ انسان سوائے ان حدود کی پابندی کی جنہیں اللہ نے عائد کیا ہے ہر طرح سے آزاد ہو، وہ احترام آدمیت کی فضاؤں میں سانس لے اور شرف و تکریم انسانیت کی وادیوں میں پروان چڑھے۔ وہاں نہ کوئی فرد کسی دوسرے کا محکوم یا محتاج ہو، نہ کسی کو کسی قسم کا خوف و حزن ہو۔ یہ معاشرہ جنتی ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسانوں کا محکوم و محتاج ہو، جس میں انسانیت کی تذلیل اور آدمیت کی تحقیر ہو، جس میں افراد معاشرہ اپنی بنیادی ضروریات تک کے لیے دوسروں کے دست نگر ہوں اور ذلیل و خوار ہوں، جس میں مستقل اقدار خداوندی کا کوئی خیال نہ ہو اور قوانین الہیہ سے سرکشی ہو، وہ معاشرہ جہنمی کہلاتا ہے۔ اب جو اگلی زندگی کی کیفیات ہیں اس کو قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، اور بیان بھی اسی انداز میں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ انسان اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس زندگی کے قواعد کا احساس و ادراک کر ہی نہیں سکتا جو ورڈ آف پرسیپشن سے ماہرہ ہو۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس زندگی و شعور کی اس سطح پہنچ چکے ہوں کہ جب غلط اور صحیح کو ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ ان کے خط امتیاز کو تو سمجھ سکے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار نہ کریں، وہ ان میں سے ہوں گے جو زندگی کے ارتقائی سفر میں رک جائیں گے۔ اس دنیا میں تو اس نقصان کو محسوس نہیں کرتے جو انہیں اس طرح لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی مفاد کے حصول کو مقصود حیات سمجھتے ہیں، اور جب یہ مفاد انہیں حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑے کامیاب و کامران تصور کرتے ہیں۔ لیکن حیات اخروی میں ان کی نگاہوں پر پردے اڑ جائیں گے، وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ زندگی کی دوڑ میں اس طرح پیچھے رہ جانے سے ان کا کس قدر نقصان ہوا ہے۔ اس احساس زیان سے ان پر جو اضطراب انگیز اور المناک کیفیت وارد ہوگی، یہ ہے جہنم کا عذاب، یعنی اضطراب انگیز اور المناک کیفیت کا شدید احساس اس خسارے کا، اس نقصان کا۔ قرآن اسی کو خسارہ کہتا ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے، چونکہ وہاں اس نقصان کی کمی پوری کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے قانون ارتقاء کی روح سے جو نو آگے نہیں بڑھتی بلکہ اسی ایک مقام پر رک جاتی ہے، پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ قانون ارتقاء ڈیوائن قانون ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کے دل کی یہ جلن مستقل اور ان کی اضطرابی کیفیت غیر منقطع ہوگی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ غلط اور صحیح کا خط امتیاز وحی کی روح سے ہوتا ہے۔ نزول قرآن تک یہ خط امتیاز انبیاء کرام کی وساطت سے دوسرے انسانوں کے سامنے آتا رہا،
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ غلط اور صحیح کے امتیازی حدود اب قرآن کے اندر جو ہے محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور یہ فریضہ امت محمد یہ کے ذمہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا دے، کیونکہ صدیوں میں اس امت نے یہ فریضہ کس حد تک ادا کیا، لیکن اس تفصیل کو تو ہم نہیں جاتے، لیکن ہمارے زمانے میں سامان رسل و رسائل کی فراوانی اور اسباب و ذرائع افہام و تفہیم کی ارزانی کا نتیجہ ہے کہ قرآن کا پیغام تمام مہذب دنیا تک پہنچ چکا ہے، اور ان کی شعوری سطح بھی بلند ہے کہ وہ ان امتیازی خطوط کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ لہٰذا کم از کم اس دور کے مہذب انسانوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ انہیں غلط اور صحیح کا علم نہیں ہو سکا، وہ اسے سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے اس باب میں جن جہنمی قوموں کو تمثیلاً پیش کیا ہے، ایسے حاضر کی مہذب اقوام اسی زمرے میں داخل ہیں۔ جہاں تک عقل و شعور کا تعلق ہے، قرآن نے متعدد آیات میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ مثلا سورہ اعراف میں ہے کہ اس بات کے پہچاننے میں چندہ وقت دقت نہیں ہو سکتی کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یکفہون بہا، وہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، بلکہ اندھے گونگے اور بہرے بن کر اپنے جذبات کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان نہیں حیوانوں کی مثل ہے، 7/179، بلکہ ان سے بھی گئی گزر، یعنی یہ دیکھنے سننے سمجھنے سوچنے سب صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو استعمال میں نہیں لاتے، اندھا دھند اپنی مفاد طلبی کی راہ میں بہہ جاتے ہیں۔ اقوام عاد و سمود کے متعلق بھی یہی کہا 29/38 کہ کانو مستبصرین و ارباب بصیرت تھے، سب کچھ دیکھتے بھالتے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے زینا شیطان و اعمالہم، ان کی جذبات پرستی نے ان کی غلط روش کو بڑا مزین کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہاں شیطان سے مراد انسان کی اپنی یہ جذبات پرستی ہے، شیطان انسان کا ہی ایک حصہ ہے۔ فصدہم عن سبیل 29/38، یہ وہ دیوار تھی جو صحیح راستے میں روک بن کر حائل ہو گئی۔ سورہ احقاف میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے سماعت و بصارت مائنڈ سب دے رکھے تھے، مطلب پرسیپشن کی ساری کوالٹیز تھی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ جب انہوں نے قوانین خداوندی سے اپنی ضد اور ہٹکی بنا پر سرکشی اختیار کی تو ان کی آنکھیں کان اور دل کام نہ آ سکے، جذبات پرستی نے انہیں اندھا بہرا اور جاہل بنا دی۔ یہ ہے سورہ 46 آیت 26۔ سورہ ملک میں ہے کہ جہنم کے دروغی جہنم داخل ہونے والے سے پوچھیں گی کہ تم تو بڑے مہذب اور ارباب علم و دانش تھے، تو جہنم میں کیسے پہنچے گی؟ پتہ ہے جواب کیا ہے ان کا؟ یہ سنیں، لو کنا نسمع و ناقیلو ما کنا فی اصحاب السعیر 67/10، اگر ہم پیغامات خداوندی کو دل کے کانوں سے سنتے اور عقل فکر سے کام لیتے تو ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ ان اور اسی قسم کی بیشتر اور آیات سے واضح ہے کہ غلط روش اختیار کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن میں غلط اور صحیح کے امتیازی خط کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جن کی ذہنی سطح بلند ہو، وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا دماغی پاگل لوگ ہیں، یا وہ جو مستضعفین ہیں، کمزور کر دی گئے ہیں معاشرے میں، یا جن تک پیغام نہیں پہنچا، یا ایسے لوگ جو صلاحیت ہی نہیں ہے پیغام سمجھنے کی، وہ مرفوع القلم ہوں گے۔ اب دوسری شرط کیا ہے کہ صحیح اور غلط کے امتیازی خطوط ان لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت 15 ما کننا مذہبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو ماخوذ عذاب نہیں کرتے، قرآن کہہ رہا ہے، جب تک ان کے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہ آ جائے۔ اس حقیقت کو دوسری جگہ ان لفظوں میں بیان کیا گیا، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون 6/132، اس لیے کہ اللہ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو بے خبری کی حالت میں ہو، ایسا کرنا ظلم ہے۔ یہ اور بھی آیات آپ نوٹ کر لیں، 28/59 اور 26/208 209 آیا۔ سورہ مومن میں ہے کہ جہنم کے دروغی اہل جہنم سے پوچھیں گے اب علم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغام پہنچانے والے واضح تعلیم لے کر نہیں آئے تھے؟ کالو بھلا 40/50، ہاں وہ آئے تھے، کہیں گے۔ نیز یہ بھی دیکھنے اب سڑتس
8-9 ان مجرمین سے اللہ خود کہے گا وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ 50/28 حقیقت ہے میں نے تو پہلے سے وارن کر دیا تھا. ہاں جی قَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. اس سلسلے میں یہ بھی آیات دیکھ لیں 35/42 ہے اور 30/9 اور 9/115 5/19 یہ ساری آیت مد نظر رکھیں. ان تمام حقائق سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسبات جرم کے لیے جن دو بنیادی حجتوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جانے کے بعد ہی انہیں مجرم قرار دیا جائے گا. یعنی قانون کا علم ہو اور اسے سمجھنے کی صلاحیت. یہ دو چیزیں. اصل یہ ہے کہ انسانی ذات پر اثر ہی ان اعمال کا مرتب ہوتا ہے جو وہ بقائے میں ہوش و حواس اختیار و ارادے کے ساتھ کرے جانتے بوجھتے سرزاد ہو. اور چونکہ جہنم نام ہی نقوش کے اثرات کا ہے جو غلط روش زندگی سے انسانی ذات پر متسم ہوں اس لیے ان لوگوں کے لیے جنت و جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں تھا جو نہ عقل و شعور رکھتے ہیں نہ اختیار و ارادہ. اور اختیار و ارادے کا تو سوال اس وقت سامنے آتا ہے جب غلط اور صحیح دونوں راستے متمیز ہو کر انسان کے سامنے آ جائیں. اس لیے قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ٹھیک ہے یہ بقرہ کی 256ویں آیت. دین میں زبردستی نہیں ہے غلط اور صحیح راستے واضح کر دی گئے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 18/29. کہہ دو کہ حق تمہارے شمار دینے کے آ گیا. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اب جس کا جی چاہے اسے تسلیم کرے جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے. جی جانتے بوجھتے غلط روش اختیار کرنے کا احساس اور اس کے توقع نتائج کی نمود یہ ہے عذاب جہنم جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیں گے. 104/7. ٹھیک ہے قرآن نے اضطرابی کیفیت کو مختلف یہ جو اضطرابی کیفیت ہے جس کو عذاب قرآن کہتا ہے جہنم کہتا ہے مختلف محسوس تشبیہات سے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے دنیا میں جہنم اسی دنیا میں جن جرائم کی پاداش اس دنیا میں ثابت اس کو بھی قرآن نے عذاب سے کہا ہے. اس عذاب کو اکثر مقامات پر جہنم کہا گیا. اس میں وہ سزائیں بھی شامل ہیں جو مجرمین کو اسلامی نظام کی عدالتوں کی طرف ملتی ہیں اور قوموں کا انجام بھی اس دنیا میں تباہی اور بربادی کی شکل میں سامنے آتا ہے. یہ تباہی اور بربادی خود اس قوم کے افراد کے ہاتھوں سے ظہور میں آتی ہے. دوسری قوموں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں بھی لیڈروں کی بدعنوانی سے یہ قوم جہنم میں. سورہ ابراہیم میں ہے کیا تم نے لوگوں کی حالت پہ غور کیا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے نا شکر گزاری کا ثبوت دیا انہیں غلط طریقے سے استعمال کیا جیسے کہا گیا تھا ویسے استعمال نہیں کیا. یہ شکر گزاری نا شکر گزاری. اس طرح اپنی قوم کے کاروان کو اس منڈی میں جا اتارا جہاں اس جنس سے قاصد کا کوئی خریدار نہیں تھا. یعنی جہنم میں وہاں اس کی متاع حیات جھلس کر راکھ کر ڈھیر ہو گئی. کیسا تباہ کن تھا یہ مقام جس میں ان کے لیڈر نے لے گئے. دیکھیے 14, 28, 29. ذلت کی زندگی جہنم. جو قومیں کائنات پر غور و فکر نہیں کرتی ہیں اور اس طرح فطرت کی قوت و مسخر کر کے ان سے کام نہیں لیتی وہ ذلت کی زندگی بسر کرتی ہیں. اس زندگی کو عذاب النار کہا گیا ہے یار. سورہ آل عمران میں دیکھیے آپ. ٹھیک ہے 189 اور 191 آیات. یہ ہے اس کا مفہوم. یہ حقیقت ہے کہ تخلیق ارض و سما اور اختلاف لیل و نہار میں ارباب عقل و دانش کے لیے مقام آدمیت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی ارباب عقل و دانش کے لیے جو کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خدا میں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور تخلیق کی کائنات پر انتہائی غور و فکر کے بعد اعلیٰ وجہ البصیرت نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے بھی بے مصرف پیدا نہیں کی گئی. اس تحقیق و تدقیق کا جذبہ محرک کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عذاب النار میں ماخوذ ہو جائیں گے. جو قوم عذاب النار میں ماخوذ ہو جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے اور دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. دیکھیں نا مسلمان کی آبادی کتنا سب کچھ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں کتنا ویسٹ والے ان کو پیٹ رہے ہیں امریکہ ان کو پیٹ رہا ہے. سارے ممالک تباہ کر دیے ایک ایک کر کے. تسخیر فطر کے بعد بھی جو قومیں مستقل اقدار کی خلاف ورزی سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں انہیں بھی اس جرم کی سزا ملے گی. یہ سزا ذلت و خواری کی شکل میں سامنے آئے گی. اولئک اصحاب النار 10/27. ان کی زندگی جہنم کی زندگی ہے. اب یہ تو ہو گیا ذلت کی زندگی جو تسخیر کائنات نہیں کرتے لیڈر کی بدوانیوں سے بتا دیا. اب آگے کو قرآن میں ہے کہ بزدلی جو ہے اور بے حوصلگی جہنم پیدا کر دیتی ہے. شرک کے معنی ہے کہ انسان یا تو فطرت کی قوت کو اپنے سے بالا تر سمجھ کے سامنے جھک جائے یا اپنے جیسے انسانوں کو بالادست تصور کر کے ان کی محکوم اختیار کرے.
سورہ آل عمران میں ہے کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ انتہائی بزدل ہوتے ہیں، ان کے دل میں فریق کے مقابل کا روب طاری ہو جاتا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ 3/150، یوں ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، مغلوبیت بھی جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، عربی قبائل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سخت مخالفت کی اور اسلامی نظام کے قیام کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ثم یغلبون 8/36، یہ لوگ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ کے بعد ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون 8/36-37، جو لوگ اس نظام حق کی مخالفت کریں گے وہ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ جہنم تھا یہ جو مختلف مارکوں میں مسلسل شکستوں کی صورت میں ان کے سامنے آیا، اور جس ٹھیک ہے صلح حدیبیہ کے سلسلے میں جماعت مومنین کو اطمینان دیا گیا، یہ صلح سے جو بظاہر شکست نظر آتی تھی افسردہ خاطر ہونے کی وجہ سے نہیں، تم ان قریب دیکھو گے کہ تمہیں کس قدر شادابیوں اور سرفرازیوں کی جنت کی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور ان منافقین و مشرکین کو کس طرح جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 48ویں سورہ ہے اور 4 سے 6 3 آیات ہیں۔ بامی تفرقہ اور عداوت کی زندگی یہ جہنم ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی سورہ آل عمران میں مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا، سورہ آل عمران کی 102 آیا، تم سب کے سب اجتماعی طور پر یکجا ہو کر اللہ کی کتاب کے ساتھ متمسک رہو اور بامی تفرقہ پیدا نہ کرو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس لیے تم اس حالت سے نکال کر آپس میں بھائی بھائی بنایا اور ایک دوسرے کے دل میں آپس میں جوڑ دی، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے کہ اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام و ضوابط کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے کہ تاکہ تم سیدھی راہ پر چلتے رہو، پھر جہنم کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اب گھر کی زندگی جہنم، یہ بھی جہنمی ہے۔ یہ دیکھیں اگلا قرآن کون سا گروہ بتا رہا ہے۔ قرآن نے ازدواجی زندگی کے لیے ہم آہنگی فکر و نظر یعنی خیالات کی مطابقت کو ضروری قرار دیا۔ قرآن میں ہے اگر میاں بیوی نظریات کی ہم آہنگی ہو تو گھر جنت، اگر ان میں اختلاف ہو تو گھر جہنم۔ فکر و نظر کے سلسلے میں شرک اور ایمان کے تقابل سے بات کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسی مومن مرد کا مشرک عورت سے اور کسی مومن مرد کا مشرک مرد سے نکاح جائز، اس پابندی سے مقصد یہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی 221ویں آیت، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو اس کے خلاف جاتے ہیں ازدواجی خیالات کی مطابقت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، اولئک یدعون الی النار 221، وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کیا مطلب ہے، اس میں کسی مومن مرد کا مشرک عورت یعنی خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو دونوں میں، اور کسی مومن مرد کا مشرک مرد سے، یہ ہے وہ غلط معاشرے میں جہنم کی زندگی۔ یہ مدینے میں اسلامی نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، دعوت دی کہ جو مسلمان مختلف مقامات وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اس طرح اسلامی فضا میں زندگی بسر کریں۔ تو کہا گیا کہ جو لوگ ہجرت کر سکنے کی استطاعت اور امکان کے باوجود نقل مکانی نہ کریں، غیر اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنے پر مطمئن رہیں، فَأُولَئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم 4/97، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جہنم اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو ہے وہ جو ہے گروہ جو آ رہا ہے، جرائم کی سزا کو جہنم سے تعبیر کیا گیا۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جائے تو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والے کو اسلامی عدالت سے سزا ملتی ہے۔ اس سزا کو بھی قرآن نے اس دنیا کے جہنم سے تعبیر، لیکن یہ جہنمی زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی، اس کے لیے اخروی زندگی بھی جہنم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے جس جہنم کا ذکر کر کیا اس کا اطلاق ان دونوں زندگیوں پر ہو سکتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں منافقین کے سلسلے میں کہا گیا وہ اس نظام کے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آتے اور پھر اپنے آپ کو یہ کہہ کر فریب میں رکھتے ہیں کہ اگر نظام حق پر ہے تو ہمیں ہماری کارستانوں کی سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ اس کے جواب میں کہا گیا حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر 50/8، دائرہ جہنم سے مراد وہ سزا جو انہیں اسلامی نظام کے ہاتھوں میں بعد میں ملی۔ سورہ نساء میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے اس کی سزا جہنم اور اللہ کا غضب اور اس کی لعنت۔ اس عذاب جہنم میں دنیاوی سزا بھی شامل ہے، 4/93 ہے یاد۔ سورۃ البروج میں ہے کہ جو فتنہ پرداز مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اور کہنے سننے کے باوجود اپنی اس روش سے باز نہیں آتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یہ جہنم کا سو زندہ عذاب ہے۔ یہ وہی سزا ہے جو ان لوگوں کو اسلامی نظام کی طرف سے ملی تھی
دوسرے مقام پر منافقین کے متعلق جو شریف زادیوں کو رات چلتے تنگ کرتے تھے مختلف سزاؤں کا ذکر ہے۔ دیکھیں 33، 60، 61 سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان جب بہت سے وحشی قبائل کے افراد مختلف کام کرتے تھے، لیکن سلسلے میں کہا گیا کہ ان میں سے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتا تھا اسے عذاب السعیر کا مزہ چکھایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے 24/12 دوسرے مقام پر عذاب السعیر کی تشریح ان الفاظ میں کر دی کہ ایسے مجرمین کو زنجیریں پہنا کر تنگ و تاریک کوٹھوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ دیکھیں 25 سورہ ہے اور 11 سے 13 3 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الدار میں ہے کہ کفار کے لیے توق اور زنجیر اور سعیر ہے، 76/4 سورہ ابراہیم میں کہا مجرمین کو اکٹھے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، دیکھ رہے ہیں 14/49 اس طرح انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر شعلہ خیز نار میں ڈال دیا جائے گا، 40 سورہ ہے اور 71-72 آیات سورہ مزمل میں ہے کہ ان حق کی مخالفت کرنے والوں کو ہمارے قانون مخالفت کے حوالے کر دو، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، انہیں روک رکھنے کا سامان ہے اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک کر رہ جائے۔ دیکھیں 73 سورہ ہے اور 11 سے 13 آیات سورہ حاقہ میں ہے کہ وہ زنجیریں بڑی لمبی لمبی ہیں، 69/33 یہ ہیں وہ سزائیں جو مجرمین کو اس دنیا میں ملتی۔ اسلامی نظام کے مخالفین کا انجام قرآن کیا بتا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کو آخری اربعیہ تک کہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئیں۔ قرآن نے جماعت مومنین سے کہا قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اگر اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہو گے تو ان لوگوں کو شکست فاش ہوگی۔ اس طرح شکست خوردہ مجرمین کی جو کیفیت ہوتی ہے قرآن نے اسے بھی جہنم سے تعبیر کی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان لوگوں کو بے شک اس وقت ملک میں غلبہ و اقتدار حاصل، لیکن متاع قلیل ہے، یہ بہت تھوڑی مدت تک اس سے متمتع ہو سکیں گے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، دیکھیں 3 سورہ ہے اور 197 آیا، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم جو بہت بری جائے قرار ہے۔ اس سے ذرا پہلے کہ لوگوں کو متنبع کر دو کہ تم ان قریب مغلوب و مفتوح ہوگے، وہ تو شرون الی جہنم وبئس المہاد 3/11 اور جہنم کی طرف کشاں کشاں لیے جاؤ گے۔ اس کے بعد جنگ بدر کی تفصیل ہے۔ اسے ظاہر ہے کہ جہنم وہی ہے جو ان سرداران قریش کے سامنے جنگ بدر میں شکست کی صورت میں آئی۔ سورہ توبہ میں اسلامی نظام کے خلاف جنگ کرنے والوں کو ذکر ان کے انجام کا تذکرہ متعدد مقامات پر تفصیل سے آیا، ان کی عبرتناک انجام کو جہنم سے تعبیر کیا گیا اور بات یوں شروع کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اب نوٹ کر لیں 9/63، ٹھیک ہے جی۔ عالم یعلم انہ من یحاد اللہ ورسولہ، عالم یعلم انہ من یحاد اللہ ورسولہ وان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ کیا ان لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ اللہ اور اس کی رسول یعنی نظام کی مخالفت کے لیے جوڑتا ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہوتا ہے، جس میں سے رکھا جاتا ہے۔ ذلت و رسوائی بہت بڑی ہوتی ہے، ذلت و رسوائی کے عذاب نے جہنم کی وضاحت کر دی، خود ہی قرآن بتا رہا ہے خالدین فیہا ذالک الخزی العظیم، یار ٹھیک ہے نا، نارا جہنم، دیکھیں آگے ذالک وہ کیا ہے، خزی العظیم، کہاں آگ ہوگی جہنم میں، کہتے ہیں آگ ہوگی اور بھڑکیں گے شعلے اور یہ ہوگا، قرآن خود بتا رہا ہے جہنم، ذلت و رسوائی بہت بڑی، خزی العظیم، یہ کہ ذلت و رسوائی خزی العظیم نے عذاب کی جہنم کی وضاحت کر دی۔ اسی نعرے جہنم سے منافقین کو آگاہ کیا گیا کہ ذرا اس پر غور کریں کہ اقوام گزشتہ میں جنہوں نے حقی مخالف ان کا انجام کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ ہے 9 اور 68 اور 69 آیات ہے۔ ظاہر ہے اقوام گزشتہ کی تباہی اسی دنیا میں ہوئی تھی، اس لیے ان کے سامنے بطور عبرت و پیش کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مخالفین کفار اور منافقین کے خلاف جنگ کرو، انہیں سختی سے دباؤ، مأواہم جہنم 9/73 تم دیکھ لو گے کہ کس طرح ان کا جہنم انجام جہنم ہوتا ہے۔ مدینے میں بہت سے منافقین تھے، یہ لوگ بظاہر جماعت مومن کے ساتھ ہوتے تھے لیکن بباطن مخالفت، جنگ کے زمانے میں ان کی منافقت کی پردہ دری ہو جاتی تھی، یہ اسلامی لشکر کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے ساتھ طرح طرح کی عزت تراشیاں کرتے تھے۔ ان کے متعلق کہا سردر سے اعراض برتو ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، 9 دیکھیں 9/95 انہیں ان کی سزا ضرور ملے گی، انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، اور سزا یہ تھی کہ اسلامی نظام غالب آ گیا اور منافقین نیست و نابود ہو گئے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کی تفصیل بڑی تفصیل سے آئی ہیں۔ ایک مقام پر میدان جنگ میں
فری مقابل کی گردن زدی کے بعد کہ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اسلامی نظام کے قیام کی شدت سے اپوزیشن کی تھی، اس لیے اب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس طرح اس حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں کہ انا للکافرین عذاب النار 8/13-14 حق کی مخالفت کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ آگ یہ شکست تھی یار، ان لڑائیوں کے سلسلے میں ان مخالفین نے جس قدر دولت سرو کی اس کا ذکر بھی ہوا کہ جب مغلوب مفتو ہوں گے تو انہیں اس کا بے حد افسوس ہوگا کہ دیکھو ہم نے تو بڑی مال و دولت ناحق ضائع کیا۔ اس کے بعد ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون 8/36 حق کی مخالفت کرنے والوں کو یوں جہنم کی طرف آن کر لے جایا جاتا ہے۔ سورہ قمر میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حق کی مخالفت کے لیے متحدہ محاذ قائم کر لیا اور ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اس سے کہو تم دیکھو گے کہ تمہاری جرار لشکر میدان جنگ کی کس طرح پیٹ دکھا کر بھاگتے ہیں۔ اب یوں انقلاب آ جائے گا جس سے تمہیں وان کیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت واضح ہو جائے گا کہ مجرمین کس تباہی میں ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں انار میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عذاب سفر کا مزہ چکھو۔ سورہ تحریم میں ان تمام تفصیل کو ایک آیات میں سمٹا دیا گیا 66/9 یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی کے حق مخالفین جو ہیں حق کے کفار اور منافق جنگ کرو ان کے خلاف اور انہیں سختی سے دباؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم اور بہت بری جائے قرار ہے۔ سورہ توبہ میں جہنم کے متعلق کہا کہ انہیں چاروں طرف سے محیط ہے، یہ اب اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے 9/49 اور تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہے کہ چند ہی دنوں کے اندر یہ حقیقت کس طرح محسوس شہادت بن کر سامنے آ گئی۔ یار مخالفین سب کے سب نامراد و ذلیل ہو گئے اور اسلامی نظام کامران اور شہادات انسانیت کی نجات کا ضامن بنا۔ انہیں بار بار وان کیا جاتا تھا کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں جن میں جماعت مومنین کو مجبوراً میدان جنگ میں اترنا پڑے، ٹھیک ہے جی، لیکن اپنی قوت کے نشے میں بدمست تھے، ان تذیرات کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو ہمیں خالی دھمکیاں کیوں دیتے ہو، اس تباہی کو لے کیوں نہیں آتے جس سے ہم اس طرح ڈراتے رہتے ہو۔ اس کے جواب میں کہا گیا کاش انہیں معلوم ہو سکے جب تباہی آئے گی تو اس کے شروع سے کسی جگہ بھی پناہ نہیں مل سکے گی۔ 21/39 اس وقت ان کی آنکھوں پر خود فریبی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، سیلف ڈیسیپشن میں ہیں، اس لیے اس تباہی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ماباؤں انہا بے غائبین 82/16 ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے جہنم جو ہے۔ اسلامی نظام کی سب سے زیادہ شدید زد مذہبی پیشوائی تو سرمایہ دار طبقے پر پڑتی ہے۔ اسلام چیلنج کرتا ہے ان دونوں کو، اسلام مذہب کو چیلنج کرتا ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، کیونکہ اس سے ان کی مفاد پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نظام کے قیام کی سب سے شدید مخالفت ارباب اقتدار کے ہراول دستوں کی شکل میں انہی طبقوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہراول دستہ ہوتے ہیں، مذہبی پیشوائیت اور یہ کیپٹلسٹ، اور اس نظام کے قیام کے بعد یہی لوگ سب سے پہلے